السلام علیکم۔ میری نسل نے جب آنکھ کھولی تو ماسکو دنیا بھر کے مجبور مزدوروں کے خوابوں کی تعبیر سمجھا جاتا تھا۔ سوشلسٹ انقلاب کے بعد لکھے جانے والے روسی ادب کے زیر اثر اس شہر کے بارے میں تاثر یہ بنا کہ یہاں کے گلی کوچوں میں لوگ بیٹھے کارل مارکس کے تصورات اور لینن کے اقدامات پر بحث کرتے ہوں گے۔ مزدور کارخانوں سے نکل کر لائبریریوں کا راستہ لیتے ہوں گے اور وہاں بیٹھ کر گھنٹوں ہیگل کے جدلیات اور اینگلز کی تشریحات پر تبادلہ خیال کرتے ہوں گے۔ ہر چوک میں اسٹڈی سرکل قائم ہوگا جہاں کوئی اشتراکی کارکن پیش آمدہ حالات پر روشنی ڈال رہا ہوگا۔ ماسکو کا یہ تاثر شاید ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتا کہ ہمارے ہوش سنبھالتے ہی سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ماسکو ایک ظالمانہ نظام کا استعارہ معلوم ہونے لگا۔ اب اس شہر کے بارے میں ایسا لگنے لگا کہ جگہ جگہ KGB یعنی سابق سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی کے جاسوس لمبے لمبے کوٹ پہنے اور آنکھوں کو ڈھانپ لینے والے ہیٹ پہن کر کھڑے ہوں گے کہ جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اٹھا لیا جائے۔ اس زمانے میں ماسکو سے اس قدر نفرت محسوس ہوتی تھی کہ جب فیض احمد فیض کو لینن پرائز ملنے کے بارے میں پتہ چلا تو ان کی شاعرانہ عظمت میں بھی کلام ہونے لگا۔ اس شہر نادیدہ کی نفرت میں یہ شدت شاید اس لیے بھی تھی کہ ہماری نسل کو ہوش سنبھالتے ہی ایک نظریاتی تصادم کا سامنا تھا۔ اس تصادم کے دو قطب تھے، ایک واشنگٹن اور دوسرا ماسکو۔ سنی سنائی باتوں کی روشنی میں واشنگٹن جمہوریت اور فکری آزادی کا نشان تھا تو ماسکو مساوات اور خوشحالی کا سنگ میل۔ ہم جیسے جو مساوات، خوشحالی، جمہوریت اور فکری آزادی کو ایک تصویر کے مختلف رخ سمجھتے تھے، کہیں بار نہیں پاتے تھے۔ لطیفہ یہ ہے کہ بہت سو کو ٹکراؤ کی اس فضا میں جمہوریت اور مساوات بھی ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے تھے۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو ماسکو کی محبت یا نفرت بھی دم توڑ گئی۔ یہ شہر اور اس کے بارے میں سارے متضاد جذبے بچپن کی خطا کاریوں کی طرح دل و دماغ کے نہاں خانوں میں جا چھپے۔ یہ سارے خیالات فروری 2022 کے اس دن انگڑائی لے کر اپنی خشک ہڈیاں کڑکڑاتے بیدار ہوئے۔ وجہ یہ کہ میں اس وقت جس ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا اس کے انتظامی سربراہ نے مجھے فون پر بڑے عام سے لہجے میں کہا، یار تم ماسکو تو چلے جاؤ وزیر اعظم کے دورے کی کوریج کے لیے۔ ان صاحب کے انداز گفتگو کی خاصیت ہے کہ بات جتنی بڑی ہو اس کے لیے لہجہ اتنا ہی عام سے اختیار کرتے ہیں۔ عام سے لہجے میں کہی گئی یہ بات سنتے ہی میرے تصورات میں دفن ماسکو یکدم ایک زندہ حقیقت بن گیا۔ طے پایا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے ایک دن پہلے مجھے ماسکو پہنچنا چاہیے، چونکہ ماضی کے برعکس اس دورے کے لیے حکومت نے وسائل فراہم کرنے تھے، نہ سواری کا انتظام کرنا تھا، اس لیے کچھ آزادی میسر تھی کہ کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت شہر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ گلی کوچے دیکھے جا سکتے تھے جن کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ریڈ اسکوائر کو دیکھنے کی خواہش بھی جاگ اٹھی کہ جہاں کارل مارکس کے خیالات کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کیپٹل سے نکل کر باقاعدہ ریاستی نظریے کی شکل میں ڈھلے تھے۔ کریملن کو دیکھنے کی ہوس نے بھی چھپ کر سینے میں جگہ بنا لی اور پچھلی صدی کے اہم ترین سیاسی رہنما لینن کے مقبرے کی زیارت تو یوں سمجھیے ایسی تھی کہ اس خواہش پر کئی آرزویں قربان کر دی جائیں۔ کہنے کو یہ سفر صحافت کا حصہ تھا، مگر یقین مانیے میرے لیے نظریات کے ایک گمگشتہ جہان کی بازیافت بھی تھا۔ ایک زمانہ تھا ماسکو کے لیے پاکستان سے PIA کی براہ راست پرواز چلا کرتی تھی۔ جیسے بہت کچھ پاکستان کی مثالی نالائکی کے الاؤ میں جل کر خاکستر ہو چکا ہے، اسی طرح یہ ایئر لائن اور اس کی پروازیں بھی اسی کی نظر ہو چکی ہیں۔ اس لیے مجھے کسی غیر ملکی جہاز کے ذریعے ہی ماسکو پہنچنا تھا، سو ترکی کی ایئر لائن کا انتخاب ہوا جس نے مجھے لاہور سے پہلے استنبول پہنچانا تھا اور وہاں سے ماسکو۔ پیر کی صبح 8 بجے لاہور سے سفر شروع ہو کر روس کے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے ماسکو میں ختم ہونا تھا۔ پاکستان کے حساب سے یہ 14 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن وقت کے فرق کی وجہ سے اس میں 2 گھنٹے کی کمی ہو گئی۔ میں جب بھی پاکستان سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہوں تو لگتا ہے ہماری گھڑیاں آگے ہیں اور مغرب والوں کا وقت آگے ہے۔ جب چین گیا تو ان کی گھڑیاں بھی آگے تھیں اور زمانہ بھی۔ حساب کیا تو پتہ چلا ہمارے سوا ہر کوئی آگے نکل گیا۔ ہم خراب گھڑی کی طرح
ہمیشہ وقت کا غلط اندازہ ہی لگاتے رہے۔ خیر، استنبول سے ماسکو جانے والا جہاز اس جہاز سے کافی چھوٹا تھا جس کے ذریعے میں لاہور سے استنبول پہنچا تھا۔ پہلے والے میں 300 مسافروں کی گنجائش تھی اور دوسرے میں 120 کی۔ ایک فرق یہ بھی تھا کہ لاہور سے استنبول تک جانے والا جہاز پاکستانیوں سے بھرا ہوا تھا اور ماسکو جانے والے جہاز میں میرے سوا کوئی پاکستانی تو کیا، جنوبی ایشیا کا بھی کوئی نہیں تھا۔ سبھی ترک اور روسی قومیت کے لوگ تھے جن کے درمیان میری حیثیت کالی بھیڑ کی سی تھی۔ رنگ و نسل کے امتیاز کو ہمیشہ سے شرف آدمیت کی توہین سمجھنے کے باوجود ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے جہاز میں بیٹھے سبھی گورے دراصل ایک قوم ہیں اور میں کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے ایک خیال کوندے کی طرح لپکا کہ میں نے کیوں بغیر کسی کے کہے رنگت کی بنیاد پر اپنی شناخت اپنے ساتھ بیٹھے انسانوں سے الگ کر لی، یعنی رنگ و نسل کے امتیاز کا کوئی احساس انہیں ہونا ہو، میں نے اپنے طور پر ہی خود کو ایک الگ قوم کا تصور کر لیا۔ گویا رنگ، نسل یا دوسرے انسانوں سے کسی بھی بنیاد پر خود کو الگ سمجھنے کا خناس کسی دوسرے کے ذہن کی پیداوار نہیں، میری ہی ذہنیت کا فطور ہے، خواہ میں خود کو برتر سمجھ کر اس کا اظہار کروں یا کمتر جان کے۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، مجھے لگتا ہے کہ شناخت اور تعصب کا یہ باریک معاملہ صحافی کے طے کرنے کا نہیں، اسے دانشوروں پر ہی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ ماسکو میں 2 ایئرپورٹ ہیں۔ جس ایئرپورٹ پر مجھے اترنا تھا اس کا نام ویکو ہے۔ مقامی وقت کے مطابق ٹھیک رات 8 بجے وہاں پہنچا تو ایئرپورٹ پر کوئی ایسی نشانی موجود نہیں تھی جو سوویت یونین کی عظمت رفتہ کی گواہی دیتی یا جسے نئے روس کی علامت قرار دیا جا سکتا۔ سادہ سا ایئرپورٹ تھا۔ امیگریشن پر زیادہ تر نوجوان مقرر تھے۔ ویسے تو دنیا بھر میں کہیں بھی جائیں امیگریشن کا مرحلہ خامخواہ مشکل معلوم ہوتا ہے، کم از کم مجھے تو اس مرحلے کی تکمیل تک وسوسے ہی گھیرے رہتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں جو عزت رہ گئی ہے وہ سبھی کو معلوم ہے، مگر یہاں تو معاملہ کچھ گمبھیر تھا۔ معلوم نہیں یہ میرا تاثر ہے یا واقعی ایسا ہے، روسی لوگوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کی سرد مہری گویا گندھی ہوئی ہے۔ میں قطار میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ امیگریشن افسر آنکھ کے ساتھ انڈے کے برابر کا ایک آلہ لگا کر ہر پاسپورٹ کا معائنہ کرتا۔ غالباً یہ خوردبین جیسی کوئی چیز تھی۔ اس معائنے کے بعد پاسپورٹ والا بے مروتی کو چھوتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز سے کچھ پوچھتا اور پھر جانے دیتا۔ خیر میری باری آئی تو کاؤنٹر پر بیٹھے نوجوان نے میرے پاسپورٹ کا بھی اسی طرح جائزہ لینا شروع کیا تو دل دھک سے رہ گیا۔ نہ جانے کیا کچھ دیکھا، اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی نظروں سے گھبرا کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے چہرے پر اس وقت زندگی بھر کے رازوں کے عیاں ہونے کا خوف ہوگا۔ شاید امیگریشن افسروں کے سامنے یہی خوف بے گناہی کا ثبوت ہوتا ہے۔ چند لمحے بعد اس نے پاسپورٹ پر مہر لگا دی، میری سانس میں سانس آئی اور میں ایئرپورٹ سے باہر چل پڑا۔ جیسے ہی ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلا تو برفیلی ہوا کے تھپیڑے نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفارت خانے کے پریس ڈپارٹمنٹ کی بھیجی ہوئی گاڑی مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ گاڑی تک پہنچتے ہوئے سردی نے حالت غیر کر دی۔ سڑک کے دونوں طرف برف کے 5-5 فیٹ اونچے پہاڑی نما ڈھیر پڑے تھے جو دراصل سڑکوں پر گری برف اکٹھی کر کے بنا دیے گئے تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو شہر پر جو پہلی نظر پڑی اس نے کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑا۔ دل کی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ ماسکو بالکل عام سا شہر لگ رہا تھا۔